الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ نے ہم گنہگاروں کو، خطاکاروں کو اللہ نے اپنے مبارک گھر میں جمع فرمایا ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو بہانہ بنا کے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے. بزرگوں، قرآن کریم کی آیت پڑھی گئی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. ہمیں کیا سکھایا؟ آپ کے معاملات کیا تھے؟ آپ کی تعلیم کیا تھی؟ آپ کی زبان مبارک کیا تھی؟ بزرگوں، آج حالتیں ایسی ہو گئی کہ ہمارا اپنا ہم پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کا سبق دیا، دیانت داری کا درس دیا ہے. ایک دوسرے سے محبت کرنا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ جدھر نظر اٹھائیں، جدھر نگاہ دوڑائیں، آپ کو بزرگوں یہ سارا معاشرے کا بگاڑ نظر آئے گا. کس وجہ سے نظر آئے گا؟ اس لیے کہ ہم نے حضور کی سیرت پہ زندگی نہیں گزاری، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنایا، ہم نے حضور والی زبان نہیں اپنائی. نہ ہمارے معاملات نبیوں والے ہیں، نہ ہماری زبان نبیوں والی ہے، نہ ہماری زبان سے نکلنے والے جملے خیر کے جملے. آج بھی دنیا میں کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں مقام و مرتبہ چاہتے ہو، دنیا میں یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری سنے، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری نصرت کرے، تو اس کے لیے بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا پڑے گا، نبی کے اخلاق کو اپنانا پڑے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، میٹھی زبان کو اپنانا پڑے گا. ہمارے زبان سے کوئی بات ایسی نہ نکلے کہ کسی کو تکلیف ہو جائے. اللہ کے نبی نے سبق دیا، پیغام دیا. جب اللہ کے نبی کو کعبۃ اللہ سے نکالا گیا، آپ پر ظلم کیا گیا، آپ کو ستایا گیا، صحابہ کو ستایا گیا، اللہ کے نبی نے مکہ چھوڑا، مدینے کی جانب ہجرت فرمائی. پھر ایک وقت آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا ہے. 10,000 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم مجمعین کھڑے ہیں. کعبۃ اللہ کے صحن میں سارے کے سارے کفار اپنا سر جھکا کے بیٹھے ہیں. ہر ایک کو اپنی شرارت یاد آ رہی، ہر ایک سوچ رہا ہے کہ میں نے نبی کو تکلیف پہنچائی تھی، میں نے فلاں صحابی کو تکلیف پہنچائی تھی. اور کوئی خیال کر رہا ہے کہ میں نے نبی کے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی کے جسم پہ کچرا پھینکا تھا، میں نبی کو ستایا تھا، میں نے نبی کو گالی دی تھی، میں نے نبی کو برا بھلا کہا تھا. آج اللہ کے نبی ہم سے بدلہ لیں گے. ہر ایک کو اپنی شرارت یاد آ رہی، ہر ایک کو اپنا جو کیا ہے وہ عمل یاد آ رہا ہے. سر جھکا کے بیٹھے ہیں اور صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ مجمعین کھڑے ہیں. اور اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کر لیا ہے. اسلام کا پرچم مکہ میں لہرا دیا گیا. وہی مکہ جس مکے سے نبی کو نکالا گیا تھا، ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کیا.
اسلام کو غلبہ ملا، اسلام کو عزت ملی، اسلام کو مقام ملا، اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرتبہ دیا۔ مکہ کو فتح کیا اللہ کے نبی نے، 10,000 صحابہ کھڑے ہیں اور اللہ کے نبی کے ایک اشارے کا انتظار کر رہے ہیں، ادھر نبی کا اشارہ ہو جائے اور ہم ان ساری ظالموں کی، جنہوں نے نبی پہ ظلم کیا تھا، جنہوں نے صحابہ پہ ظلم کیا تھا، جنہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیا تھا، اللہ کے نبی کا ایک اشارہ ہو جائے اور ہم سب کو ختم کر دیں۔ نبی کی جو بددعا نکلتی ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا، آپ نے بددعا دی، ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ تمام انبیاء علیہ السلام جن کی قوموں نے انہیں ستایا ہے، انہوں نے قوم کے حق میں بددعا کی، اللہ نے ساری کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، طائف میں جب آپ دین کی دعوت دے کے گئے، دین کی دعوت دے کے گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محنت دے کے گئے، جب پتھر مارے گئے، آپ کی جوتیاں خون میں بھر گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جس کے ذمے اللہ نے پہاڑوں کی حکمرانی دی تھی۔ وہ آگے کہتا ہے کہ نبی آپ حکم کریں، آپ اشارہ کریں، میں یہ مکے کے درمیان میں جو پہاڑ ہے میں سب کو مسد دوں گا، ساری کی ساری قوم ہلاک اور برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ آمنہ کا دلارا دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں پر ظلم کرے یا لوگوں سے بدلا لے، بلکہ میں تو دنیا کے اندر اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں تو سارے انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں، میں ان سے بدلا نہیں لے سکتا۔ آپ ستانے کے باوجود، آپ کو تکلیف پہنچانے کے باوجود، جسم پر خون بہ رہا ہے، خون جسم پہ آپ مر رہے ہیں اور جوتیاں خون میں بھر گئی، اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم نادان ہے۔ آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ ناسمجھ ہیں، اللہ انہیں معاف کر دے، مجھے یقین ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے لیکن ان کی نسلیں انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی پڑھنے والی بنے گی۔ آپ جا کر دیکھیں وہاں کی حالت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر گھر کے اندر وہاں دین کو اللہ نے داخل کر دیا ہے، ہر گھر میں دین داخل ہو گیا، ہر گھر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے پیدا ہو گئے، جو آج ظلم کرتے تھے کل مسلمان بن کے دین میں داخل ہو گئے، اور مسلمان بن کے دین میں داخل ہونے کی وجہ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، حضور کے کردار تھے، آپ کی معاف کرنے والی صفتیں تھیں، جس کی وجہ سے ساری دنیا کے اندر اسلام جگمگایا ہے۔ آج جو ذلیل ہو رہے ہیں وجہ یہی ہے، ہمارے درمیان سے عفو ختم ہو گیا، معافی ختم ہو گئی، درگزاری ختم ہو گئی، ہم ایک دوسرے کو بدلہ لینے والے بن گئے، ایک دوسرے پہ تہمتیں لگانے والے بن گئے، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرنے والے بن گئے، حالانکہ اللہ کے نبی نے ہمیں معاف کرنے کا سبق دیا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں درگزر کرنے کا سبق دیا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں کہا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے، باوجود اس استطاعت کے اتنی طاقت تجھ میں ہے کہ تو بدلہ لے سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی تو معاف کر دے، تو سب سے بڑا طاقتور، تو کامیاب ہے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق دیا۔ پھر ایک وقت آیا مکہ کے صحن کے اندر، سارے ہر ایک کو اپنی شرارتیں یاد آ رہی ہے، صحابہ نبی کی طرف نگاہ کر کے بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ادھر سے اشارہ ہو جائے اور ہم سب بدلہ لے لیں، ہم سب بدلہ لیں، انہوں نے ہمیں نکالا تھا، ہم پہ ظلم کیا تھا، مکہ کو چھوڑ کے نبی گئے ہیں، اپنے گھر کو چھوڑ کے نبی گئے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ کے نبی گئے ہیں، اور جاتے ہوئے مکہ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ تو کتنا عظیم ہے، اگر میری قوم مجھے نہ ستاتی، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی، میں خدا کی قسم تجھے چھوڑ کے نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے دین کے خاطر ہجرت فرمائی اور مدینہ گئے، اور جانے کے بعد اللہ نے اتنی طاقت دی اپنے محبوب کو، پھر اللہ کے نبی آ کے مکے کو فتح کیے۔ ہر ایک کو اپنی شرارت یاد آئی اور کہیں کہ ہمارا آخری لمحہ ہے، آخری دن ہے، آج ہم ختم ہو جائیں۔ ہر ظالم کو اپنا ظلم یاد آ رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے کہتے ہیں
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ آج کا دن، صحابہ اعلان کر رہے تھے آج تو بدلے کا دن ہے، آج کا دن تو بدلے کا دن ہے، آج بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آج کا دن بدلے کا دن نہیں، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو مکے والوں، یہ گمان نہ کرنا کہ آج تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ آمینہ کا دلارا آج اعلان کر کے کہتا ہے میں نے جتنے تم نے ہم پہ ظلم کیے تھے، اللہ کے نبی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ یہ گمان نہ کرنا کہ آج سے مسلمانوں کی حکمرانی ہے، محمد کی حکمرانی ہے اور تم پر ظلم ہوگا، تمہاری بیٹیوں پر ظلم ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں بھی امان دیتا ہوں اور تمہارے گھر میں بھی امان دیتا ہوں، تمہاری نسلوں کو بھی امان دیتا ہوں، اور ان کی عفت کی، ان کی عزت کی حفاظت آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کرے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ الفاظ نکالے اپنے زبان سے، کئی لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے دین اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ سبق لینا ہے ہمیں 12 ربیع الاول سے، یہ سبق لینا ہے ہمیں جب یہ مبارک ماہ آتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ہمیں سبق لینا ہے، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، اپنے کردار کو درست کرنا ہے۔ جو خرابیاں ہم میں پیدا ہوئی ہیں ان خرابیوں کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور اپنی زندگی کو نبی والی زندگی بنانا ہے۔ یہ مہینے کے اندر یہ کام کرنا ہے۔ ہم نے یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے خرافات پیدا ہو رہے ہیں۔ کئی مسلمان ہیں 12 ربیع الاول کو میلاد مناتے ہیں، روڈوں کو سجایا جاتا ہے، ڈی جے بجائے جاتے ہیں، ناچ گانوں کا ماحول کیا جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں نہیں، آپ تھوڑا سا ادھر کے علاقے میں جھانک کر دیکھیں پتہ چلے گا۔ بزرگوں یہ حرام ہے، میلاد کا جشن منانا حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 تاریخ کو اللہ کے نبی پیدا ہوئے اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے۔ کس چیز کا جشن مناتے ہو؟ کس چیز کی عید مناتے ہو؟ تمہاری زندگیوں کے اندر دور دور تک کوئی نماز نہیں ملتی، کوئی نبی کا طریقہ زندگیوں سے نہیں جھلکتا، کوئی معاملات نبیوں والے نہیں ہیں، کوئی معاشرت نبیوں والی نہیں ہے، کوئی اخلاق نبیوں والے باقی نہیں رہے، اور آ رہے میدان کے اندر سال میں ایک مرتبہ ہم عاشق رسول ہیں۔ عشق رسول کا سبق دینا ہے، درس دینا ہے، اپنے آپ کو عاشق نبی اگر ثابت کرنا ہے تو قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی عاشق نبی تہجد گزار میں بزرگوں نماز چھوڑ کے زندگی گزارنے والا نہیں ہو سکتا۔ جو نبی سے عشق کرے گا وہ نبی کی سنتوں سے عشق کرے گا، نبی کی سنتوں سے محبت کرے گا، آپ کی داڑھی سے محبت کرے گا، آپ کے لباس سے محبت کرے گا، آپ کے معاملات سے محبت کرے گا، آپ کی معاشرت سے محبت کرے گا۔ بغیر اس کے کوئی انسان عاشق نبی نہیں ہو سکتا۔ سال میں ایک مرتبہ کیک کاٹ رہے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، برتھڈے منا رہے ہیں نبی کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت گیا، حضرت ابو بکر کا گیا، حضرت عثمان غنی کا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گیا، حضرت معاویہ کا دور گیا، بزرگوں امام اعظم ابو حنیفہ کا دور گیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دور گیا۔ آپ مجھے بتاؤ کسی نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا؟ کسی نے میلاد منایا؟ کسی نے عید منائی؟ نہیں میرے بھائیوں، اپنا نبی کے اخلاق کو اپناؤ، اس کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں فضول ہے، دین کے اندر زیادتی ہے، یہ گمراہی ہے اور اس کا انجام جہنم ہے۔ آپ کو محبت کرنی ہے نبی کے طریقے سے محبت کرو، نمازوں سے محبت کرو، اس لیے کہ نبی نے زندگی میں نماز نہیں چھوڑی۔ آپ کو محنت کرنی ہے، محبت کرنی ہے، آپ کو نبی سے محبت ہے، نبیوں والے کام سے محبت کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گاؤں، ہر بستی، ہر قریہ، ہر بازار میں، ہر گھاٹی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے محنت دے کے پھرتے۔ یہ فضول کے کاموں میں لگ کے آپ نے اصل کام کو چھوڑ دیا۔ اگر آپ حقیقت میں اپنے کام میں مضبوطی سے کھڑے ہوتے تو خدا کی قسم آج اس ملک میں کوئی بھی گھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علاوہ نظر نہیں آتا۔ نبی کی سیرت کو اپناؤ، نبی کے کام کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ، نبی والی شکل تو بناؤ۔ کم سے کم قیامت میں قبر میں جب انسان ڈال دیا جاتا ہے اور جب آگے فرشتہ دیکھتا ہے کہ اس کے چہرے پہ نبی کی سنت ہے، مسکرا کے چلا جاتا ہے، یہ تو میرے نبی کا غلام ہے، یہ عاشق رسول ہے۔ یہ سبق ہمیں لینا ہے 12 ربیع الاول سے۔
اس مہینے سے ہمیں پیغام ملتا ہے، اپنی زندگی کو ہم سدھاریں، اللہ کے اس کے رسول کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ یاد رکھ لو، اگر نبی کی محبت دل میں نہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نبی کا طریقہ زندگی میں نہیں ہوگا، اللہ اس زندگی کو قبول نہیں کرے گا۔ جس زندگی میں، جس دل میں نبی کی محبت نہیں ہوگی، اللہ اس دل کو، اس انسان کو قبول نہیں کرے گا۔ جس گھر کے اندر نبی کی محبت نہیں ہوگی، وہ گھر بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، وہ انسان بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں۔ ہر چیز کی قبولیت کا جو مدار ہے اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اللہ کے نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے، آپ اعلان کر کے کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ سے محبت ہو جائے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، نبی کی اتباع کرو، نبی کی سنتوں سے محبت کرو، نبی کے سنتوں پہ زندگی کو گزارو، نبیوں والے معاملات اختیار کرو، نبیوں والی زبان اختیار کرو، نبیوں والا لباس اختیار کرو، نبیوں والے کام کرو۔ کیا ہوگا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ، تمہیں اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ بغیر نبی کی اتباع کے اللہ نہیں مل سکتا، بغیر رسول اللہ کے طریقے پہ چلنے کے اللہ سے محبت نہیں ہو سکتی، اللہ نہیں مل سکتا، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ تمہاری زندگی میں نبی کی محبت نہ ہو۔ بزرگوں 12 ربیع الاول جب آتا ہے، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، اپنے چہروں کو درست کریں، اپنے لباس کو درست کریں، اپنے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبتوں کو پیدا کریں۔ یہ سبق ہمیں اللہ کے نبی نے ہمیں دیا، صحابہ نے ہمیں دیا، تابعین نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اللہ تعالیٰ جو بھی کہا گیا سنا گیا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔